محتشم ذیوکار سامعین و حاضرین، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، 16 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو حق و باطل کا پہلا معرکہ، برائی اور اچھائی کی پہلی جنگ، حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ، جس کو قرآن نے بھی یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا، میری مراد غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار فرمایا۔ آج قرآن و سنت کی روشنی میں غزوہ بدر کا تاریخی پس منظر اور اس میں رونما ہونے والے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ محتشم سامعین، سورہ انفال میں اس غزوہ بدر کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی چند ایک آیات غزوہ بدر میں اور اس کے شان اور عظمت کے حوالے سے نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اپنے محبوب کے غلاموں کو وقت یاد دلواتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب اور محبوب کے غلاموں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو وہ وقت کہ جب تم تعداد میں تھوڑے تھے۔ یعنی مکی زندگی کے پہلو کو رب بیان کر رہا ہے، جب تم تعداد میں بہت کم تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، تعداد کی قلت، اور پھر مستضعفون فی الارض، زمین میں تم کمزور تھے، تعداد میں کم ہے، ظاہر ہے قوت اور طاقت بھی نہیں، اور معاشی لحاظ سے بھی کمزور ہیں۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی خوف ہے یہ لوگ مکہ والے تمہیں اچک نہ لیں، تمہیں ضائع نہ کر دیں، تمہیں قتل نہ کر دیں، تمہیں خوف ہے ان کا۔ تعداد میں کم، کمزور، اور پھر خوف۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ہجرت مدینہ کا حکم دیا، فرمایا کہ محبوب اور محبوب کے غلاموں، فآواکم، پھر ان حالات میں ہم نے تمہیں محفوظ ٹھکانہ مدینہ طیبہ کی ریاست عطا فرمائی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی، تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں معاشی استحکام عطا فرمایا۔ ایک ریاست، اسٹیٹ بن گئی جب، ایک اسلامی ملک جب وجود میں آ گیا، جس کے بانی میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرائے گئے، جب وہ وجود میں آ گئی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مکہ سے آپ کو اس لیے نکالا تھا تاکہ اسلام مکمل طور پر اپنی پاور دکھائے۔ ایک ریاست کا وجود قیام میں لایا گیا۔ اب یہ دیکھیے، اس کے بعد یہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو کفار مکہ کی اذیتیں، جب مدینہ میں آ گئے تو پھر بھی ان کی سازشیں ختم نہیں ہوئی، مسلمانوں کے در پہ رہے، یہاں تک کہ معاذ اللہ ان کو ختم کرنے کی، مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اسی دوران 2 ہجری رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پہلے لڑنے کا یا جنگ کا یا ہتھیار اور اسلحہ اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ 2 ہجری سورۃ الحج کی آیہ کریمہ نازل کر کے اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد کا حکم اور اجازت عطا فرمائی۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی قرآن مجید کی تفاسیر میں اور کچھ آیات میں اس چیز کو واضح کیا گیا کہ مسلمان جب بدر کے معرکہ کے لیے نکلے، اس سے پہلے وہ تجارتی ایک قافلہ تھا ابو سفیان کا،
جو تقریباً 1000 اونٹ پر مشتمل تھا، جو ملک شام سے واپس مدینہ کے پاس سے گزر کر مکہ اس نے واپس لوٹنا تھا، مسلمانوں کو اطلاع ملی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کو لے کر، اب چونکہ دفاع کا یا جہاد کا، لڑائی کا، بطور جنگ کا اللہ نے حکم اور اجازت دے دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو نکل کر لے کر مدینہ سے نکلے اور ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کرنا چاہا، پیچھا کرنا چاہا۔ ادھر ابو سفیان کو جاسوسی ہوئی کہ مسلمان تیرا قافلہ پکڑنے کی غرض سے نکل چکے ہیں، اس نے ایک پیغام بھی مکہ میں بھیج دیا کہ میری مدد کرو، اور دوسرا اس نے سیاسی طور پر، ذہنی طور پر راستہ بھی چینج کر لیا، جس راستے سے پہلے وہ آ رہا تھا اس راستے کو بدل لیا، تبدیل کر لیا، دوسرے راستے سے بچ کر وہ مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ اب اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا قاصد وہاں پہنچ چکا تھا ابو جہل کے پاس کہ مسلمان میرے قافلے کے در پہ ہیں، تو ابو سفیان طیش میں آ کر تقریباً 1000 کا لشکر جرار تیار کر کے، جو ساز و سامان، جنگی ساز و سامان سے لیس تھا، جس میں سینکڑوں اونٹ تھے، گھوڑے تھے، زرہیں تھی، تلواریں تھی، لے کر مکہ سے وہ بھی مسلمانوں کے تعاقب میں نکل پڑا۔ اب جب ابو سفیان کا قافلہ بخیر و عافیت مکہ پہنچا، اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ چونکہ تجھے میں نے نکالا تھا اپنے دفاع کے لیے، اب چونکہ میرا قافلہ محفوظ طریقے سے مکہ پہنچا ہے، تو واپس آ جا۔ تو ابو جہل گھمنڈ میں تھا، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کہ مکہ والے ہم قریشی مکہ، جس طرح آج امریکہ سپر پاوری کے گھمنڈ میں مسلمانوں کو طاقت و تاراج کرنے کے در پہ ہے، اس وقت کا ابو جہل اور اس وقت کا امریکہ۔ ابو جہل نے کہا ہم سپر پاور ہیں، ہم نکل چکے ہیں، اب ہم مسلمانوں کے ساتھ دو ہاتھ کریں گے، اگر نہ بھی ٹکراؤ ہوا تو ہم بدر کے میدان میں 3 دن پڑاؤ کریں گے، وہاں پہ ہم اپنا خورد و نوش کا اہتمام کریں گے، گانے باجے والیاں ساتھ تھیں اس کے، اور ادھر مطلب میلہ اور ایک ٹھٹھا کریں گے اور پورے عرب پر اپنی داغ بٹھائیں گے۔ ابو جہل وہاں سے نکلا، میدان بدر میں اس نے پڑاؤ ڈال لیا۔ ادھر رسول خدا چونکہ جس قافلے کے لیے آئے تھے وہ قافلہ تو نکل گیا، اب پتا چلا کہ ابو جہل میدان بدر میں آ چکا ہے، مسلمانوں کے تعاقب میں۔ اب وہیں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ واپس نہیں گئے، وہیں پہ رک گئے اور صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ اب مدینہ واپس جانا چاہیے یا ابو جہل کے ساتھ دو ہاتھ کر لینے چاہیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں حضور نے مہاجرین کی نمائندگی کے لیے خلیفہ بلا فاصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آپ کھڑے ہوں اور نمائندگی کریں مہاجرین صحابہ کی کہ کیا ہمیں مدینہ واپس جانا چاہیے یا بدر میں کفار مکہ کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق نے جو الفاظ کہے، جن کا نقشہ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے پیش کیا، کہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یا رسول اللہ ہم تو مر مٹنے کے لیے ہی مکہ چھوڑا ہے، آپ کا دامن تھاما ہے، آپ کی وابستگی اختیار کی ہے، ہم تو مرنے کے لیے نکلے ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں۔ پھر فرمایا عمر آپ بتائیں، آپ ہی مہاجرین صحابہ کی نمائندگی کریں، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر نے بھی کسی شاعر کی نظر میں ترجمہ کرتے ہوئے اپنے الفاظ کا، وہ شاعر نے حضرت عمر کے الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر میں جانا چاہیے یا نہیں؟ یا رسول اللہ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ یا رسول اللہ ہم تو مرنے کے لیے آئے، اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، مال و جداد جاؤ حشمت سارے خاندان قبیلہ مکہ میں چھوڑ کے ہم آ گئے، یا رسول اللہ اسلام اور آپ کی خاطر آ گئے، اور ہم سے نہ پوچھیے، آپ قدم بڑھائیے۔
फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने अंसार सहाबा की नुमाइंदगी के लिए 2 सहाबा को खड़ा किया। इनमें एक हजरत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आपने फरमाया अंसार सहाबा की नुमाइंदगी करते हुए बताएं कि बदर में जाना चाहिए या मदीना वापस चले जाना चाहिए। चूंकि हमारा जो मकसद था वो चला गया, वो अबू सुफियान का काफिला, अब बताएं क्या करना चाहिए। हजरत मिक़दाद बिन अस्वद खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पूछते हैं कि बदर में जाना चाहिए या नहीं। या रसूलुल्लाह आप इशारा करें तो हम कैसरो किसरा के साथ भी जंग को छेड़ देंगे, सुपर पावर ताकतों के साथ भी हम या रसूलुल्लाह आपकी मैयत में लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर हजरत साद बिन अबी वक़ास हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर ने खड़ा किया, फरमाया साद तू भी अपने जज्बात का इज़हार कर। हजरत साद अर्ज़ करे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर तो ये खड़ा है, बदर तो इतना दूर नहीं, ये बदर है जो मक्का और मदीना के दरमियान एक कुएं के पास मैदान है, ये बदर है। या रसूलुल्लाह अगर आप हुक्म दे तो हम अपने घोड़े समुद्रों में डाल देंगे। आपका हुक्म और इशारा होना चाहिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप देखिए साज़ो समा कितना, चूंकि सिर्फ काफिले को रोकने आए थे, जंग या मुकाबले के लिए हजूर नहीं निकले थे, तो सिर्फ 2 घोड़े थे मुसलमानों के पास, 6 ज़िरें थी, वो लिबास होता है, और 8 तलवारें थी। 2 घोड़े, हफीज जलंधरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नक्शा पेश किया इसका, 2 घोड़े, 6 ज़िरहें और थी 8 शमशीरें बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। 8 तलवारें लेकर, और वो भी तेज तलवारें नहीं थी, कोई दंदाने किसी को पड़े हुए थे, कोई टूटी हुई थी, कोई 8 तलवारें लेकर सहाबाए किराम बदर की तरफ बढ़े। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माइयत में जब सहाबाए किराम, पूछने वालों ने पूछा अरे किसके भरोसे पे आप निकले, जबकि तुम्हारे पास तो जंगी साजो समा नहीं, वो मुकाबले वाला अबू जहल तो हजारों का लश्कर लिए बैठा है, उसके पास सारा जदीद असलहा जंगी साजो सामान मौजूद है, तुम चंद एक तलवारें, 2 घोड़े, 8 ज़िरे लेकर कैसे जाओगे। तो फिर किसी ने यूं कहा था अरे न तैगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। हजूर के भरोसे पे हम जा रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर आगे बढ़े। ये 313 मुफस्सिरीन लिखते हैं और तमाम शारहीन लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं, अहदीस की कुतुब में भी मौजूद है 313 का ये काफिला। और बाद रिवायत में आता है 8 सहाबा वो हैं जो जंग बदर में शामिल ना हो सके, 305 अफराद थे और 8 ऐसे अफराद हैं जिनको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदर में शामिल फरमाया। कोई रास्ते में जख्मी हो गया, किसी की टांग टूट गई, हजरत उस्मान गनी, हजरत रुकैया बीमार थी, उनको मदीना में रहने का हुक्म दिया, उनको भी बदरी सहाबा में हजूर ने शामिल किया। 305 का लश्कर, हजूर की मैयत, हजूर सिपा सलार है, हजूर अलैहिस्सलाम जर्नैल है, जर्नल की कमान संभाले हुए हजूर आगे बढ़े हैं। आला फरमाते हजूर फिर आगे कैसे बढ़े। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे बढ़े का गिरदे माँ दस्ते अंजुम में रिक्शा हलाल, बदर की दस्ते जुल्मत पे लाखों दफे जुल्मत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं हजूर सहाबा के जुर्मट में ऐसे चल रहे थे जैसे सितारों के जुर्मट में 14वीं का चांद होता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े और इकबाल भी यहाँ पे बोला कैसे बढ़े, 305 और उधर इतना बड़ा लश्कर कैसे आगे बढ़े। इकबाल कहता है अरे अकल वालों तुम्हारा शोभा नहीं, अपने अकल को अपने पास रखो, सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। अरे अकल वालों तुम सोचते रहोगे 8 तलवारें लेकर हजारों का मुकाबला करने के लिए मुसलमान कैसे निकल पड़े। अकल जहाँ पे खत्म हो जाती है वहां से इश्क का आगाज होता है, इश्क वाले टक्कर लगा लेते हैं। ग्रामी कदरदार हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े, यहाँ तक के बढ़ते बढ़ते आला अब मौलाना अल्लामा इकबाल फरमाते अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क। अकल, दिल, निगाह, ये 3 चीजें होती हैं जो मेन इंसान की, अकल, दिल, निगाह, ये बड़ी चीजें होती हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते इन सब का जो मुर्शिद है वो इश्क है, इन सब को जो हिदायत देता है वो इश्क है, और इश्क सबसे बड़ा अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह का इश्क है, इस्लाम का इश्क है। सहाबा किराम आगे बढ़े यहाँ तक के मैदान बदर में पहुंच गए। अब कुफारे मक्का ने पहले जगह चॉइस की हुई थी, वो टीले वाली जगह, मट्टी वाली पक्की जमीन, और मुसलमानों के लिए रेत वाली जमीन छोड़ दी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रात को बारिश नाजिल फरमाई,
جب بارش نازل فرمائی تو وہ جو مٹی والی پکی زمین کافروں والی تھی وہ کیچڑ بن گئی اور ریت والی زمین پختہ ہو گئی. اور صحابہ کرام، قرآن کہتا ہے اللہ نے سکینہ نازل فرمائی، صحابہ کرام سو گئے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما اور فل گرمی، اللہ فرماتا ہے محبوب کے جان اشارہ ذرا آرام کر لو، صبح تازہ دم ہو کے اٹھنا، تاکہ ان کو آج ناکو چنے چبانے ہیں اسلام نے. اور سارے صحابہ اس رات بدر کی شب سو رہے تھے. آمینہ کا لال بیدار ہو کر رب کی بارگاہ میں دعائیں فرما رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے میں دعائیں کی اس بدر میں آ کے. اب یہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، کائنات میں سب سے زیادہ دعا حضور کی مقبول ہے. حضور کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. حضور چاہتے تو ادھر ہی بیٹھ کر دعا کر دیتے، مدینہ میں بدر آتے ہی نہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دیتا، کافروں کو دلوں میں روک پیدا ہو جاتا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں آئے، تلوار کو اپنے تھاما اور میدان سجا کر پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. پھر کہا کہ اے اللہ، یہ جو میری زندگی کی ساری محنت اور کمائی تھی، وہ مکہ میں میری تبلیغیں تھیں، وہ میرے راستوں میں کانٹوں کا بچھائے جانا، میرے گردنوں پہ اوجریوں کا ڈالے جانا، میرے لیے گڑھے کھودے جانا، طائف کا سفر، الہی میں نے ایک ایک دن کا جمع کر کے تیری بارگاہ میں ایک گھونسلہ بنا کے پیش کیا. یہ صحابہ کا ایک ایک بندے کو تبلیغ کی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و سعید، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن و ابو عبیدہ، یہ تین کا ایک ایک کر کے میں نے اکٹھا کیا. الہی گھونسلہ بنا کر 305 کا تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. ایک گھونسلہ، یہ ساری میری مکہ کی زندگی کی کمائی الہی تیری بارگاہ میں رکھ دی ہے. لیکن یا اللہ اگر یہ مارے گئے، اگر ان کو شکست فاش ہو گئی، یہ 305 اسلام کے فوجیوں کو، اسلام کے جانثاروں کو اگر میرے صحابہ کو شکست ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن خدا کی عزت کے سب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں نے اور تمام امتیوں نے قیامت تک ایسی دعا نہ کی ہے، نہ کوئی کرے گا جس طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر میں دعا کی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ الہی یہ چند ایک افراد یعنی 305 لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اگر یہ مارے گئے قیامت تک رب تجھے بھی کوئی نہیں کہے گا. یہ بہت بڑا جملہ تھا، الہی تجھے بھی رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ادھر حضور دعائیں فرما رہے تھے، ادھر رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل پہلے قرآن لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جا. فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. فرمایا محبوب ہم نے آپ کی دعائیں قبول کی ہیں، 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. 1000 فرشتے. رات کو اعلان ہوا، رب فرما رہا 1000. صبح اٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا صحابہ راضی نہیں ہے اس بات پہ کہ میرا رب 3000 فرشتے بھیجے؟ بات رات کو 1000 کی ہوئی جو رب نے پوری کی. صبح حضور فرما رہے رب صحابہ راضی نہیں کہ 3000 فرشتے بھیجے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ راضی نہیں، اگر صبر کرو رب 5000 فرشتے بھیجے. رب نے یہ نہیں کہا محبوب میں نے تو 1000 کی بات کی، 3000 پھر 5000 اپنی طرف سے. رب نے فرمایا نہیں محبوب، تیرا بولنا بھی تو میرا ہی بولنا ہے. محبوب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. محبوب بولتا چلا جا، جتنے آج آپ کہیں گے ہم اتنے ہی فرشتے بھیج دیں گے. صبح ہوئی حضور علیہ السلام، صحیح بخاری میں لکھا ہے حضور نے ایک چھڑی پکڑی صلی اللہ علیہ وسلم، چھڑی پکڑی اور نشان لگائے میدان بدر میں اور گول دائرہ بناتے ہوئے حضور نے فرمایا فلاں بن فلاں یہاں پہ مرے گا، فلاں بن فلاں یہاں پہ مرے گا. 70 صحابہ فرماتے 70 نشان حضور نے لگائے. یہ نبی غیب دان ہے. حضور علیہ السلام 70 نشان لگائے اور صحابہ فرماتے ہم نے بعد میں دیکھا جہاں جہاں مصطفیٰ نے نشان لگائے، جس کا نام لگایا لیا، وہاں پہ وہی کافر مرا ہوا پڑا تھا.
یہ اسلام کی فتح تھی۔ اور آج کوئی بندہ بھی اسلام کو مٹانے کی غرض سے اپنی طاقت کے نشے میں آ کر اسلام کو دبانا چاہے تو رب تعالیٰ پھر اس کا وہی حشر کرے گا جو ابو جہل کے لشکر کو بدر میں شکست دفاع سے دو چار کیا تھا۔ اور اللہ پر جب بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر جب توکل ہوتی ہے، بندگان خدا اسلامی ریاست جب مقابلے کے لیے یا جنگ کے لیے یا اللہ کی اسلام کی غلبہ کے لیے جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سیسا پلائی دیوار بن کے مسلمانوں کا اور اسلام کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ابرہا ہاتھی لے کر، امریکہ مست ہاتھی لے کر جیسے مرضی پھرتا چلا جائے، پھر کعبے کی رہنمائی کرنے والا، کعبے کی حفاظت کرنے والا ابابیلوں سے ابرہا کے لشکر کو برباد کر سکتا ہے۔ امریکہ تو شاید کوئی نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، تو پھر کہنے کا مقصد میدان پہلے سجائیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اتریں گے تیری نصرت کو کتار اندر کتار اب بھی۔ آج بھی بندگان خدا اگر میدان بدر کی طرح اللہ پر توکل رکھے، جس طرح آج مسلمان لڑ رہے ہیں، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح عطا فرمائے، فلسطینیوں کی مدد فرمائے، ان کے حمایتیوں کی مدد فرمائے، اسرائیل اور امریکہ کے غرور اور گمنڈ کو خاک میں ملا دے۔ گرامی قدر حضرات، پھر جب کفار مکہ 70 ان کے سردار مارے گئے، کتنے مارے گئے؟ 70 مارے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ ان کو اٹھاؤ، جنگ ختم ہو گئی، غزوہ ختم ہوا، حضور نے فرمایا ان کو ایک کنویں میں پھینک دو۔ سارے 70 کے 70 ایک کنویں میں، ابو جہل بڑے بڑے جن کو اپنے کپڑوں پہ بھی سلوٹیں نہیں آنے دیتا تھا، آج وہ گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردے کفار کے مردوں سے خطاب کیا، آپ نے فرمایا کافروں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، تم اپنی آکڑ اور گمنڈ میں رہے اور آج یہ تمہارا حشر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب آگے بڑھے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت عمر رضی کرے یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں، یا رسول اللہ یہ مردے ہیں، یہ سنے گا نہیں، آپ کن کو سنا رہے ہیں؟ فرمایا عمر پیچھے ہٹ جا، یہ تیرے سے زیادہ سنتے ہیں، تیرے سے زیادہ سنتے۔ میں نے کہا اگر کافر مردہ بھی ہو، حضور خطاب کرے، وہ زندہ انسان مسلمان سے بھی زیادہ سنتا ہے، تو میرے نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ گرامی قدر حضرات، یہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ انشاءاللہ آپ پھر میدان بدر سجنے کو ہے، انشاءاللہ اسلام کو فتح ہوگی، انشاءاللہ اسلام کو فتح ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یہ تکبیر کا نعرہ صحابہ نے بدر میں لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، واخر دعوانا الحمد۔